الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 44 یعنی 44، ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تفسیر ابن کثیر کے حوالہ سے ابن جریح کا قول ہے کہ اہل کتاب اور منافقین لوگوں کو تو نماز اور روزے کا حکم دیتے، لیکن خود اپنی یہ حالت تھی کہ ان احکام سے خود سستی برتتے تھے۔ اللہ نے قول و فعل میں ان کے تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں شرم دلائی ہے۔ پس جو شخص بھلائی کا حکم دیتا ہے اسے خود بھی اس پر سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ابن جریر نے حضرت ابو قلابہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک پورا سمجھدار نہیں ہو سکتا جب تک لوگوں کو خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے دیکھ کر ان سے نفرت نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے نفس کا اس سے بھی زیادہ دشمن ہو۔ اللہ اکبر۔ اور تفسیر صراط الجنان کے حوالہ سے اتأمرون الناس بالبر کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یہاں ان یہودیوں کے حق میں آیا مبارکہ نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلا دیتے ہو۔ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ تو ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کا تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو یہ اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے کہ تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ اس کا اندازہ اس روایت اور حکایت سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگ جنت کی طرف لے جانے کا انہیں حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھ لیں گے تو ندا دی جائے گی، انہیں جنت سے لوٹا دو، واپس کر دو۔ اللہ اللہ، کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا رب عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ ملتے تھے۔ تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام کرنا چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد ہڈیوں کی بوسیدگی کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں ایک کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیرے حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگے گا۔ تو میں نے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی لوگوں کے سامنے نیک اور جب تنہائی میں ہوں تو پھر برائیوں کے پلندے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جو دل میں ہو نیکی کے خیال آئیں، بھلائی کے خیال آئیں، احکامات خداوندی اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے ساتھ محبت دل میں بھی اور کردار کے ساتھ بھی ہمارا ایک سا معیار ہو۔ اس کا ابھی تفسیر میں ایک ویڈیو باقی ہے، انشاءاللہ عزیز آگے میں پیش کرتا ہوں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔